بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کمال قدرت، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میسن ٹرین سے اترا اور اس نے پٹری کا معائنہ کیا۔ اس کے ساتھ اس کا نائب جوزف بھی تھا۔ اس جگہ سے پٹری ٹھیک طرح سے گزری تھی اور ان کے سفر کے دوران ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ بہرحال اس کا معائنہ لازمی تھا کیونکہ میسن کو رپورٹ کرنا تھی اور اس کے بعد ہی کام آگے بڑھایا جانا تھا۔ 19ویں صدی کے وسط میں راکی ماؤنٹین سے ریل کی پٹری گزاری جا رہی تھی اور یہ اس دور میں انجینئرنگ کا سب سے بڑا منصوبہ تھا جس میں ہزاروں افراد کام کر رہے تھے۔ میسن بھی اس کے ایک حصے کا انجینئر تھا اور یہ ان پہاڑوں کا سب سے دشوار حصہ تھا۔ اس سے پٹری گزارنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ اس وقت وہ نارٹن نامی قصبے کے قریب تھے اور ریلوے لائن کو اس کے قریب ایک پہاڑی دریا کے ساتھ ساتھ گزرنا تھا اور یہی اس کے حصے کا سب سے مشکل کام تھا۔ اس شام نارٹن کے قصبے میں ریلوے لائن کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ مزدور پیشہ لوگ بہت خوش تھے کیونکہ اس سے ان کو روزگار ملتا۔ اسی طرح کاروباری حضرات بھی خوش تھے، اس سے ان کے کاروبار میں تیزی آ جاتی۔ مگر بعض لوگ ناخوش بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریلوے لائن اس علاقے کی معاشرتی اقدار کو تباہ کر دے گی اور ان کے علاقے میں دوسرے لوگ بآسانی آ سکیں گے اور اس کے بعد یہاں کی اقدار کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ان لوگوں کا سربراہ جے تھا۔ اس کا پورا نام جوائے کرول تھا مگر مختصراً سب اسے جے کہا کرتے تھے۔ وہی ریلوے لائن کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ریلوے اس قصبے کو تباہ کر دے گی کیونکہ یہ قصبہ اس دشوار علاقے میں ایک پڑاؤ تھا اور ریلوے لائن بچھ جاتی تو کوئی یہاں نہیں ٹھہرتا اور سب آگے چلے جاتے۔ یہاں نہ تو کوئی کان تھی اور نہ ہی روزگار کا کوئی اور ذریعہ، اس لیے قصبہ ویران ہو جاتا۔ لوگ روزگار کی تلاش میں بڑے شہروں کی طرف چلے جاتے۔ اس وقت بھی جیمس کے بارے میں زور و شور سے اس پر بحث چل رہی تھی کہ ریلوے لائن بننی چاہیے یا نہیں۔ جے کے دلائل اس معاملے میں پر اثر تھے کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا اور اسے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ دوستو، ایک بار یہ منحوس لائن یہاں آ گئی تو یقین کرو کہ نارٹن تباہ ہو جائے گا۔ جے کہہ رہا تھا، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، 3 سال بعد نارٹن کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اس پر ایک عادی شرابی ہنس دیا، حالانکہ وہ ٹھیک طرح سے اس کی بات بھی نہیں سمجھا تھا، بس ایسے ہی ہنس دیا تھا۔ اس پر وہ لوگ بھی جو جے سے متفق نہیں تھے۔ جے نے خونخوار نظروں سے شرابی کی طرف دیکھا مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی، وہ تو اپنی بوتل میں کھویا ہوا تھا۔ بار کے مالک جیمس نے کہا، قصبہ کیسے ویران ہو جائے گا؟ دیکھو، نارٹن شمال سے جنوب کی طرف جانے والی شاہراہ پر ہے اور یہاں ہمیشہ لوگ رکتے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنہوں نے رکنا ہوگا وہ بہر صورت رکیں گے۔ جیمس بولا، ریلوے لائن آنے کے بعد لوگوں کو ایک متبادل ذریعہ مل جائے گا اور وہ اس کی مدد سے سفر کریں گے تو ہمارے قصبے میں کون ٹھہرے گا؟ جے نے اپنی دانش میں بڑی زبردست دلیل دی تھی اور کم علم حضرات قائل بھی نظر آنے لگے تھے، مگر جیمس بھی پڑھا لکھا تھا۔ اس نے کہا، ریلوے لائن صرف شمال اور جنوب کو ملائے گی، اس سے مقامی طور پر سفر کرنے والوں پر خاص فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا اور پھر ممکن ہے مقامی طور پر بھی ریلوے لائن بچھ جائے۔ اگر ایسا ہو بھی گیا تو اس سے ترقی ہوگی، روزگار کم نہیں ہوگا۔ جیمس نے گلاس چمکاتے ہوئے کہا، اگر ترقی صرف شہروں تک محدود ہو جائے اور ہمارے علاقے اس سے محروم رہے تو لوگ خود شہر چلے جائیں گے، مگر جب ترقی کی چیزیں ہمارے علاقے میں آ جائیں تو لوگ یہاں سے کیوں جائیں گے؟ مجھے یقین ہے اس ریل کی وجہ سے نارٹن اور اس پورے علاقے میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ ترقی؟ جے نے برا سا منہ بنایا، بلکہ یہاں سب تباہ ہو جائے گا۔ اسی لمحے بار کا دروازہ کھلا اور میسن اندر آیا۔ وہ مناسب قد و قامت کا خوش شکل جوان تھا۔ اس کے ہاتھ اور کلائیوں کا سائز بڑا تھا، سنہرے بال بھی بکھرے تھے اور سارا دن دھوپ میں کام کر کے اس کا رنگ ہلکا سا سانولا ہو گیا تھا۔
اس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور بلند آواز سے بولا، میں ریلوے لائن کا مقامی انجینئر میسن ٹرنکور ہوں، کیا اس بار میں مجھے ایک جام مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں مسٹر ٹرنکور، جیمس نے خوش ہو کر کہا، یہاں سب تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب نہیں، جے نے منہ بنا کر کہا، کیونکہ جے کے خیال میں ریلوے لائن آنے سے یہ علاقہ تباہ ہو جائے گا، ایک نے کہا۔ ریلوے لائن آنے سے علاقہ کیسے تباہ ہو جائے گا؟ میسن نے حیرت سے کہا اور اپنے سامنے رکھا گلاس اٹھا لیا۔ جے کا مطلب ہے کہ اس سے یہ علاقہ ویران ہو جائے گا، جیمس نے وضاحت کی، اس سے روزگار ختم ہو جائے گا۔ میں 5 سال سے ریلوے لائن بچھانے کا کام کر رہا ہوں، مگر میں نے کبھی کسی ایک علاقے میں بھی روزگار ختم ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ ریل آنے سے تو روزگار بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی مقامی پیداوار دور دراز علاقوں میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، جیمس نے کہا۔ جے نے بیزاری سے ہنکارا بھرا، اس علاقے میں پیدا ہی کیا ہوتا ہے جو ہم باہر بھیج سکیں؟ کیوں، کیا یہاں مویشی نہیں چرائے جاتے ہیں؟ میں نے ابھی آتے ہوئے یہاں اعلیٰ درجے کے انگور دیکھے ہیں، یہاں بہت اچھی نسل کے گھوڑے پائے جاتے ہیں، میسن نے کہا۔ دوستو، زمانے کے ساتھ چلنا سیکھو، ماضی سے مت چمٹے رہو۔ اس نے گلاس خالی کر کے رکھ دیا اور جیمس کے سامنے ایک سکہ رکھا تو اس نے منع کر دیا۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ شکریہ۔ میسن نے سکہ واپس رکھ لیا۔ میں کچھ دن اسی قصبے میں رکوں گا۔ کیا یہاں کوئی معقول قسم کا ہوٹل ہے جہاں مجھے کمرے کے ساتھ 3 وقت کا کھانا بھی مل جائے؟ ذرا آگے مون کا ہوٹل ہے، جیمس نے بتایا۔ اس کے پاس کمرے بھی اچھے ہیں اور وہاں کھانا بھی بہت اچھا ملتا ہے۔ مون کو دیکھنا سمجھ لو بونس ہے، کوئی بولا۔ مون، میسن نے زیر لب کہا، نام تو خوبصورت ہے، خود نام سے بڑھ کر ہے، چاند میں تو داغ بھی ہوتے ہیں، جیمس نے ذرا شاعرانہ انداز میں کہا، اور میسن مسکراتے ہوئے بار سے نکل گیا۔ اس نے دیکھا نہیں تھا کہ جے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اپنے طور پر وہ مون کا واحد عاشق تھا۔ یہ اور بات تھی کہ مون اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ مورینا نیلسن، جسے پیار سے مون کہا جاتا تھا، تقریباً 27 برس کی خوبصورت اور دلکش عورت تھی۔ اسے عورت کہنا ہی مناسب تھا، کیونکہ وہ ایک بار شادی کر چکی تھی اور اس کا شوہر 2 برس پہلے ایک حادثے میں مارا گیا تھا۔ دریا کے کنارے سے گزرتے ہوئے اس کا گھوڑا پاؤں پھسل جانے سے دریا میں جا گرا تھا اور ایڈگر نیلسن کی لاش 2 دن بعد ملی تھی۔ یہ ہوٹل اسی نے بنایا تھا جسے اب مون چلا رہی تھی۔ اپنی کاروباری مہارت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے اس نے اپنے ہوٹل کو قصبے کا سب سے بہترین ہوٹل بنا دیا۔ وہ کھانے بہت مزے کے بناتی تھی اور سروس کا معیار اعلیٰ رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نارٹن میں آنے والا ہر معزز فرد اس کے ہوٹل میں ٹھہرنا پسند کرتا تھا۔ اس وقت مون کاؤنٹر پر رجسٹر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے کلرک ٹامی سے کہا، یہ 2 کمرے خالی ہیں اور تم نے ان کے آگے ٹیگ لگا رکھا ہے۔ سوری میڈم، اس نے جلدی سے کہا، میں نے بے دھیانی میں ایسا کر دیا تھا۔ ذرا دھیان رکھا کرو، میں دیکھ رہی ہوں ان دنوں تمہارا دھیان کام کے بجائے کہیں اور رہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مون نے ہوٹل کی میڈ مشل کی طرف دیکھا۔ وہ ایک نوعمر اور دلکش لڑکی تھی اور ٹامی ان دنوں اس کے چکر میں تھا۔ اسی لمحے میسن اندر آیا۔ اس نے ہوٹل کا جائزہ لیا اور کاؤنٹر کی طرف آیا۔ مجھے ایک کمرے کی ضرورت ہے، کم سے کم 1 مہینے کے لیے۔ 1 مہینے کے لیے؟ مون چونکی تھی۔ اتنے دن تم کیا کرو گے؟ مجھے میسن ٹرنکور کہتے ہیں اور میں مقامی ریلوے لائن بچھانے کے کام کی نگرانی کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یہاں 1 مہینے تو رہنا ہی ہوگا۔ ممکن ہے زیادہ بھی ٹھہرنا پڑ جائے، اس نے وضاحت کی۔ نارٹن میں خوش آمدید، مون مسکرائی۔ اسے زیادہ عرصے رکنے والے گاہک اچھے لگتے تھے۔ تم یقیناً مس مون ہو، مورینا نیلسن۔ مون نے اپنا نازک سا ہاتھ آگے کیا جسے تھام کر میسن نے بوسہ دیا تھا۔ ویسے تم چاہو تو مجھے مون کہہ سکتے ہو۔ شکریہ، میں تمہاری تعریف سن کر آ رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس قصبے کا سب سے اچھا ہوٹل یہی ہے اور یہاں سروس اور کھانے کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ تم نے درست سنا ہے۔ مون خوش ہو گئی۔ مجھے امید ہے تم بس ہوٹل کو توقع سے بڑھ کر ہی پاؤ گے۔ ٹامی، مسٹر ٹرنکور کے لیے ہوٹل کا سب سے اچھا کمرہ کھول دو۔ مگر ہمارے پاس صرف 2 کمرے ہیں، ٹامی نے آہستہ سے کہا۔ ان میں سے ایک کھول دو۔ مون نے اسے گھورا۔ کوئی بات نہیں مس مون، میں گزارا کرنے والا آدمی ہوں، ویسے بھی میرا بیشتر وقت تو کام میں گزرے گا۔
میں صرف یہاں رات گزارنے آؤں گا، مگر مجھے کھانا اچھا چاہیے، تمہارے لیے میں خود بناؤں گی۔ مون بولی۔ وہ اتنے اچھے گاہک کے آنے سے خوش تھی۔ ٹامی نے اسے اوپر لے جا کر کمرہ دکھایا۔ اس کے ساتھ چھوٹا سا باتھ روم بھی تھا۔ اگرچہ کمرہ کوئی خاص نہیں تھا، مگر صاف ستھرا اور اچھے طریقے سے سجا ہوا تھا۔ رات کا وقت قریب تھا۔ ٹامی نے کھانے کے بارے میں پوچھا، ڈنر میں کیا لینا پسند کریں گے سر؟ کوئی بھی اچھی چیز ہو، اور ہاں، گوشت صرف بیف لیتا ہوں۔ کھانا کہاں پسند کریں گے سر؟ کمرے میں لے آنا۔ میسن نے اپنا مختصر سا بیگ الماری میں رکھا۔ اس کے پاس چند ایک جوڑے اور تھوڑا ہی سامان تھا۔ مجھے کپڑے بھی دھلوانے ہیں۔ آپ دے دیں، کل تک مل جائیں گے؟ نہیں، مجھے صبح چاہیے۔ مل جائیں گے سر۔ میسن نے اسے کپڑے دے کر رخصت کیا اور خود اپنے کام سے متعلق کاغذات دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کہا، آ جاؤ۔ مون اندر آئی۔ اس نے ایک کارڈ اٹھا رکھا تھا۔ میں نے تم کو پریشان تو نہیں کیا؟ وہ کاغذات دیکھ کر بولی۔ نہیں، تم بتاؤ کیا کام ہے؟ یہ کارڈ دیکھ کر بتا دو کہ اگلے 2 دن میں تم کو کس وقت کون سے کھانے چاہیے۔ میسن نے کارڈ دیکھا اور اسے کھانے نوٹ کروانے لگا۔ اس کے بعد اس نے اسے کپڑوں کے بارے میں یاد دہانی کروائی۔ مجھے ہر صورت میں کل کپڑے درکار ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں خود دھو کر تمہیں دے جاؤں گی۔ تم خود دھو گی؟ میسن کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، اس ہوٹل کے اکثر کام میں ہی کرتی ہوں، اور تم تو پھر بھی ہمارے مہمان ہو، اس علاقے کے لیے کام کر رہے ہو۔ اچھا، تم ایسا سمجھتی ہو؟ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ریلوے لائن کے خلاف ہیں۔ وہ کم نظر اور بے وقوف ہیں، مون نے کہا۔ میرے خیال میں تو ریل سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور پھر کوئی دریا کے ساتھ والے راستے سے نیچے نہیں گرے گا۔ یہ کہتے ہوئے مون کے چاند سے چہرے پر غم کی بدلی سی چھا گئی۔ میسن نے بھانپ لیا۔ کیا کوئی وہاں سے گر چکا ہے؟ مون نے سر ہلایا۔ وہ میرا شوہر تھا، اس کا گھوڑا پھسل گیا تھا۔ اوہ، مجھے افسوس ہوا، میسن نے کہا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، اور وہاں سے پٹری گزارنا بہت مشکل کام ہوگا، خاص طور سے اس جگہ سے جہاں سے گھوڑے کی نال نما کٹاؤ ہے۔ اور تم بھی اس کام کو سمجھتی ہو، میسن نے ستائش سے کہا۔ نہیں، اصل میں میرا شوہر اسی جگہ سے گرا تھا، اور اسی جگہ سے ریل گزارنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا ہوگی۔ مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے یہ امید بھی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مون نے اس کے کاغذات کے نقشے دیکھتے ہوئے کہا، میں اس سنڈے کو چرچ جاؤں گی تو تمہاری کامیابی کے لیے خاص طور پر دعا کروں گی۔ میسن مسکرایا۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں دعاؤں سے زیادہ عمل کا قائل ہوں، اور میں نے اپنے سارے مسئلے اسی طرح حل کیے ہیں۔ اچھی بات ہے، مگر بعض اوقات انسان کو قدرت کی مدد کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ممکن ہے؟ میسن نے یقین نہ کرنے کے انداز میں کہا۔ مجھے کھانا کب تک مل جائے گا؟ کیونکہ مجھے جلدی سونا اور صبح جلدی بیدار ہونا ہے۔ صرف آدھے گھنٹے میں مل جائے گا، مون نے کہا، اور کمرے سے نکل گئی۔ حسب وعدہ اس نے آدھے گھنٹے میں کھانا لگا دیا، جو بہت اچھا بنایا گیا تھا۔ جب ملازمہ برتن لینے آئی تھی تو میسن نے اس سے مون کو شکریہ کہلوایا تھا، جس نے اسے اس جگہ اتنا اچھا کھانا کھلایا تھا۔ اگلے روز اسے کپڑے بھی وقت پر تیار ملے تھے، اور ایک شاندار قسم کا ناشتہ کر کے وہ سائٹ پر جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ پٹری ابھی دریا سے کوئی نصف میل پیچھے تھی، مگر اس پر جس رفتار سے کام چل رہا تھا اسے دریا تک آنے میں شاید 1 مہینہ بھی نہیں لگتا۔ پٹری بچھانے کا کام جوزف کی نگرانی میں جاری تھا۔ وہ بھی انجینئر تھا اور اپنا کام اچھی طرح جانتا تھا۔ میسن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کے کنارے پہنچا تو اس کا عملہ اپنا کام کر رہا تھا، اور انہوں نے پیمائشیں لینا شروع کر دی تھیں۔ دریا کے ساتھ یہ سارا راستہ ہی بہت خطرناک تھا، مگر کٹاؤ والی جگہ تو بہت مشکل تھی۔ اس پر سے پٹری گزارنے کے لیے اسے بھرنا ضروری تھا، مگر عملی طور پر یہ ناممکن ہی نظر آتا تھا، کیونکہ پہاڑی کے ساتھ کوئی 600 گز تک صرف ڈھلان تھی، اور اس ساری ڈھلان کو نہ تو کاٹنا ممکن تھا اور نہ ہی اسے پاٹنا ممکن تھا، کیونکہ 600 گز تک سوائے چٹانوں اور مٹی کے کچھ نہیں تھا۔ خاص طور سے نال نما کٹاؤ ایک بہت بڑی چٹان سے بنا ہوا تھا، اور اس کی شکل کسی نصف پیالے جیسی تھی۔ اس پر سے پل گزارنا بھی مشکل تھا، کیونکہ یہاں سے دریا گھوم رہا تھا، اور ریل کی پٹری کو ایک حد سے زیادہ موڑنا ممکن نہیں تھا، ورنہ ٹرین قابو سے باہر بھی ہو سکتی تھی۔ میسن سارا دن وہاں سر کھپاتا رہا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں سے پٹری کس طرح گزارے۔
اس جگہ راستہ نہ صرف بہت تنگ تھا بلکہ اسے چوڑا کرنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ راستے کے عین اوپر ایک بڑی سی گیند نما چٹان رکھی تھی اور اسے ہٹائے بغیر راستہ نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ بارود اتنی بڑی چٹان کو نہیں اڑا سکتا تھا۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں نائٹرو گلیسرین جیسا طاقتور دھماکہ خیز مادہ ایجاد نہیں ہوا تھا، اور عام بارود میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ بہت بڑی چٹانوں کو اڑا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ راستے بنانا اور خاص طور سے پتھریلے پہاڑوں میں سرنگیں بنانا بہت مشکل کام تھا۔ جو کام آج کل ایک دن میں ہو جاتا ہے اسے کرنے میں بعض اوقات مہینہ لگ جاتا تھا۔ میسن کام روک کر جانے والا تھا کہ اسے جے گھوڑے پر سوار آتا دکھائی دیا۔ اسے یاد آیا کہ کل اس شخص نے ریلوے لائن کی مخالفت کی تھی اور وہ اس وقت وہاں آ رہا تھا۔ اس نے نزدیک آ کر غور سے میسن کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولا، کیوں دوست، کوئی حل سمجھ میں آیا اس مشکل کا؟ اس نے پہاڑی کٹاؤ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے انداز پر میسن کو غصہ آ گیا۔ تم فکر مت کرو، کام کرنے والے ہر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، اور جنہوں نے کچھ نہ کرنا ہو وہ صرف کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ جے ہنسا، طنز بھی اچھا کر لیتے ہو، مگر دوست اس جگہ سے ریل کی پٹری نہیں گزر سکتی۔ میں اس پر $1 ملین کی شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تم بلا وجہ اپنی رقم مت ضائع کرو۔ پٹری گزرے گی اور اسی جگہ سے گزرے گی۔ واقعی؟ جے کا لہجہ مضحکہ اڑانے والا ہو گیا تھا۔ تم کو اتنا یقین ہے اور شرط لگانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اگر تم کو شرط لگانے کا اتنا ہی شوق ہے تو تم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ شرط اس طرح اکیلے میں نہیں لگائی جاتی، سب کے سامنے لگائی جاتی ہے۔ چلو سب کے درمیان لگا لیں گے، اس نے کہا اور گھوڑا موڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میسن نے اپنے کاغذات سمیٹے اور خود بھی مون کے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا تھکن اور اس سے زیادہ مایوسی سے برا حال تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے کہیں ناکامی نصیب نہ ہو جائے اور اس کے شاندار کیریئر پر دھبا لگ جائے۔ اس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے کر اپنا کام شروع کیا تھا، پھر وہ اس فرم میں ملازم ہو گیا اور اسے پہاڑوں میں ریل بچھانے کا ٹھیکہ مل گیا۔ فرم کے مالکان نے میسن سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر اس نے پٹری بچھانے کا کام کامیابی سے کر لیا تو اسے فرم کے مالکان میں شامل کر لیں گے۔ میسن کے لیے یہ ایک پرکشش پیشکش تھی، مگر اس سے بھی بڑھ کر اس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو جاتا۔ جب تک یہ پٹری رہتی اسے بھی یاد رکھا جاتا اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب اسے اس جگہ کے نقشے دیے گئے تھے تب اس نے یقین سے کہا تھا کہ وہ اس جگہ سے پٹری گزار لے گا، حالانکہ اس کے باس نے کہا تھا کہ وہ دعویٰ کرنے سے پہلے جا کر مذکورہ جگہ دیکھ لے، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ یہ کام ناممکن حد تک مشکل تھا۔ اس نے ہوٹل آ کر نہا دھو کر ایک گلاس پینے کے لیے جیمز کے بار کا رخ کیا۔ وہاں جے کو موجود دیکھ کر اس کا موڈ پھر خراب ہو گیا۔ جے اسے دیکھ کر بلند آواز میں بولا، انسان بعض اوقات اپنی ہمت سے بڑھ کر دعوے کرنے لگتا ہے، مجھے ایک بیئر دو۔ میسن نے اس کی بات نظر انداز کر کے جیمز سے کہا۔ اس نے مگ میں بیئر بھر کر اس کے سامنے رکھ دی۔ سنا ہے آج تم نے دریا کے کنارے کٹاؤ والے حصے کا معائنہ کیا ہے؟ میسن نے ایک گھونٹ بھرا۔ ہاں، اس جگہ سے ریل گزارنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ میری اور ہم سب کی نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں کہ تم یہ کام کر لو۔ جیمز نے خلوص دل سے کہا، ایسا ہی ہوگا، بشرط یہ کہ کٹاؤ کا کوئی مسئلہ نکل آیا۔ جے نے پھر بلند آواز سے کہا، اس میں شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میسن نے سرد لہجے میں کہا، اگر تم کو شبہ ہے تو تم شرط لگا سکتے ہو۔ اچھا؟ جے کے لہجے میں چیلنج آ گیا تھا۔ $1,00,000 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جے کی بات نے بار میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ خود میسن کا ہاتھ لرز گیا تھا اور کچھ بیئر چھلک گئی۔ اس نے بے یقینی سے جے کی طرف دیکھا۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ 100%، وہ بولا۔ $1,00,000 بہت بڑی رقم ہے، میسن نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، اگر تمہارے لیے بڑی ہے تو تم بتا دو کہ کتنی رقم لگا سکتے ہو۔ جے کا لہجہ مذاق اڑانے والا ہو گیا تھا۔ میسن کو لگا کہ اس کا سارا خون کھنچ کر چہرے پر آ گیا ہے۔ اس نے گلاس کاؤنٹر پر پٹخ دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے مسٹر ٹرنکور، جیمز نے جلدی سے کہا۔ یہ بہت بڑی شرط ہے۔ میں جانتا ہوں، میسن نے جے کو دیکھتے ہوئے کہا۔
اگر میں نے دریا کے ساتھ ریل کی پٹری بچھا دی تو تم مجھے $1,00,000 دو گے۔ ہاں، مگر یہ کام ایک مخصوص وقت میں ہونا چاہیے، جے بولا۔ میں 2 مہینے میں یہ کام کر لوں گا۔ مجھے منظور ہے، مگر تم پٹری نہ بچھا سکے تو کیا تم مجھے $1,00,000 دے سکتے ہو؟ جے کا انداز استہزائیہ ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میسن نے غصے سے کہا۔ مسئلہ تو ہے، اگر تم نے بعد میں خالی جیب دکھا دی تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے تو $1,00,000 گئے۔ ایسا نہیں ہوگا، میں ایک صاحب جائیداد آدمی ہوں، یہ کام تو میرا شوق ہے۔ اس نے اعتماد سے کہا تو جے نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہو یا نہیں۔ اس شرط نے اتنی سنسنی پھیلائی تھی کہ جب میسن بار سے ہوٹل پہنچا تو وہاں تک یہ بات پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ مون بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ اوہ، تم تک بھی خبر آ چکی ہے؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ ہاں، تم نے جے سے $1,00,000 کی شرط لگا لی ہے۔ پہلے کھانا، مجھے بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے، اس کے بعد بات کریں گے۔ میسن نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور اندر جاتے ہی اسے بند کر دیا۔ مجبوراً مون واپس چلی گئی۔ اس کے انداز سے میسن نے محسوس کیا کہ اسے میسن کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ کیا اس نے جے سے شرط لگا کر کوئی غلطی کی تھی؟ اس نے سوچا۔ پھر وہ اس بات کو جھٹک کر اپنے آج کے کام کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دریا کے ساتھ ریل کی پٹری بچھانے کے لیے کچھ خاکے تیار کیے تھے اور اب ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس سے بات کرنے کے چکر میں مون آج جلدی کھانا لے آئی تھی اور کھانا اس کے سامنے رکھ کر خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ابھی بات کرو گی؟ میسن نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی شروع سے کچھ خاص لگی تھی۔ ہاں میسن، میں بتا رہی ہوں، تم نے بہت بڑی حماقت کی ہے۔ جے لوگوں کو اسی طرح اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ وہ کیسے؟ تم نے اس سے اتنی بڑی شرط لگا لی ہے۔ اس ریاست کے قانون کے مطابق کوئی شخص $1,00,000 کی شرط لگاتا ہے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اسے جیتنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتا ہے۔ اتنا احمقانہ قانون؟ میسن حیران رہ گیا تھا۔ قانون تو بس قانون ہے۔ جے اس کا فائدہ اٹھا کر پہلے بھی کئی لوگوں کو نقصان پہنچا چکا ہے اور مجھے ڈر ہے وہ تمہارے ساتھ بھی یہی کام کرے گا۔ اگر اس نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو میں بھی اسے نہیں بخشوں گا۔ اف، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ تم کام کرو گے اور وہ تم کو روکنے کی کوشش کرے گا تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ تم کیا کر لو گے؟ میسن نے سوچا، واقعی وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس نے مون کی طرف دیکھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے غصے میں آ کر اس کی شرط مان لی تھی۔ اس نے تم سے کوئی شرط کی دستاویز دستخط کروائی ہے؟ نہیں، ابھی 1 گھنٹے پہلے کی تو بات ہے۔ وہ بہت مکار آدمی ہے۔ وہ تم سے ایسی کوئی دستاویز ضرور دستخط کرائے گا جو اس شرط کو ریاست کے قانون کے اندر لے آئے، یعنی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اس کا تحریری ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اس کے بغیر یہ قانون کے دائرے میں نہیں آئے گی۔ تب ٹھیک ہے، میں ایسی کسی دستاویز پر دستخط کرنے سے انکار کر دوں گا، میسن نے کہا۔ بالکل یہی کرنا۔ مون خوش ہو گئی۔ تم $1,00,000 کیسے ادا کرو گے؟ ہاں، میں اتنی رقم ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے مون کے سامنے اعتراف کرنے میں حرج نہیں سمجھا۔ یعنی تم اس شرط سے دستبردار ہو رہے ہو؟ نہیں، میں اتنے لوگوں کے سامنے زبان دے چکا ہوں اور اس سے پھرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں اسے موقع نہیں دوں گا کہ وہ مجھ پر کوئی غیر قانونی حربہ استعمال کر سکے۔ کیا تم اس کی شرط مان کر ریل کی پٹری بچھاؤ گے؟ مون چلا اٹھی۔ تم جانتے ہو یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ہاں، وہ تو میں جانتا ہوں، مگر میں اس کا چیلنج قبول کر چکا ہوں۔ میسن، خدا کے لیے، مون نے کہنا چاہا، میں زبان دے چکا ہوں۔ اس نے مون کی بات کاٹی۔ میرے خدا! مون نے بے قراری سے کمرے کا ایک چکر لگایا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس قدر… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تم مجھے احمق کہو یا کچھ اور، بات تو طے ہو چکی ہے۔ جے تم سے دستاویز بھی دستخط کروا لے گا۔ اب میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں۔ سنو، تم 2 مہینے کیا 4 مہینے بھی اس جگہ سے پٹری نہیں گزار سکتے۔ میسن کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ یہ میرا کام ہے اور میں جانتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے۔ تم جتنی آسانی سے جے کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے ہو، اس کے بعد تم اس قسم کی باتیں کرتے اچھے نہیں لگتے ہو، مون نے ترہم آمیز انداز میں کہا۔ بہرحال یہ بات کے معاملات ہیں، ابھی تو تم کھانا کھاؤ۔ کھانے کے دوران بھی میسن سوچتا رہا۔
اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایک دیہاتی نے اسے کتنی مہارت سے اپنے جال میں پھانس لیا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے مجبور تھا یا تو ہار مان لیتا یا اس کا دیا ہوا چیلنج پورا کرتا، اور ناکام ہو جاتا تو اسے $1,00,000 بھی دینا پڑتے اور اس کی ساکھ بھی خاک میں مل جاتی۔ وہ ایک دلدل میں پھنس چکا تھا، اور اب اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اب ہر حال میں یہ کام کر کے دکھائے۔ مون کمرے میں موجود تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کھانا ختم کیا تو وہ بولی، تم نے کیا سوچا ہے؟ یہی کہ میں اس کا چیلنج پورا کر کے دکھاؤں گا۔ میرے خدا، تم کس قدر ضدی آدمی ہو۔ مون نے پاؤں پٹکے اور کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میسن نے سوچا، یہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف نہیں ہو رہی؟ اگلے روز وہ تیار ہو کر ہوٹل سے نکلا تو جے دروازے پر اس کا منتظر تھا اور اس کے ہاتھ میں شرط کی تحریری دستاویز تھی۔ تم اس پر دستخط کر دو۔ اس نے کاغذ میسن کے آگے کیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم کو زبان دی ہے، اور مرد کی زبان ہی کافی ہوتی ہے۔ زبان کی بات نہیں ہے، اس ریاست کے قانون کے مطابق کوئی بھی شرط تحریر میں لانا ضروری ہے۔ جے چالاکی سے بولا، مگر میرا تعلق جس ریاست سے ہے وہاں اس قسم کا کوئی قانون نہیں، اس لیے زبان ہی کافی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولا۔ جے نے بہت کوشش کی کہ اس سے کاغذ پر دستخط کروا لے، مگر اس نے انکار برقرار رکھا اور دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روز اس نے پوری جان فشانی سے کام کیا اور دریا کے اس کنارے کا ہر ممکن زاویے سے جائزہ لیا کہ کسی طرح اس سے ریل کی پٹری گزر سکے، مگر اس روز اسے پہلے سے زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ کٹاؤ پر سے پٹری گزارنا بہت مشکل کام تھا، اور اس میں نہ صرف وقت بلکہ رقم بھی بہت زیادہ لگ سکتی تھی، اور یہ کام 2 مہینے میں ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پچھتایا تھا کہ اس نے جے سے اتنی واہیات شرط کیوں لگائی تھی۔ اس نے ایک رپورٹ بنا کر اپنے باس کو روانہ کی اور اس میں تجویز دی کہ دریا کے کنارے کٹاؤ پر فولادی پل بنایا جائے اور اس پر سے پٹری گزاری جائے۔ یہ ایک قابل عمل تجویز تھی، بس اس میں 2 قباحتیں تھیں۔ ایک تو وقت بہت لگتا اور دوسرے پیسہ اندازے سے بھی زیادہ خرچ ہو سکتا تھا، مگر کام تو کرنا تھا، مگر وقت نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ دن رات کام کرائے تو 2 مہینے میں کام مکمل ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے باس پر زور دیا تھا کہ وہ جلد اس رپورٹ کی منظوری دے۔ تیسرے دن فرم کی جانب سے اس کے منصوبے کی منظوری کے ساتھ ایک پل بنانے کا ماہر بھی آ گیا تھا۔ رابرٹ ہینکس نامی یہ شخص اپنے کام کا ماہر تھا اور میسن پہلے بھی اس کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ مقررہ وقت میں پل تیار کر دے گا، مگر جب اس نے کٹاؤ دیکھا تو حیران ہو کر میسن سے کہا، تم اس جگہ پل بنانا چاہ رہے ہو؟ ظاہر ہے پٹری نے اس جگہ سے گزرنا ہے، اس لیے پل بھی اسی جگہ بنے گا۔ یہ جگہ پل بنانے کے لیے ناموزوں ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا، اور یہاں پل بنانا بہت مہنگا اور خطرناک کام ہے۔ تم کوشش تو کر سکتے ہو، ہمیں باہر صورت یہاں سے ریل کی پٹری گزارنی ہے۔ تمہارا دماغ درست ہے، اس جگہ پل بنانا ناممکن ہے۔ دیکھو دوست، اگر اس جگہ پل نہ بنا تو ریل کی پٹری اس جگہ سے نہیں گزر سکے گی، اور ہمیں اسے کوئی 20 میل پیچھے لے جانا ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ کمپنی ہم سب کو فارغ کر دے، کیونکہ اتنی لمبی لائن بچھانے پر آنے والا خرچ کل نفع سے زیادہ ہی ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرے خدا، رابرٹ نے سر پر ہاتھ مارا، تم ساری مشکلات میرے لیے ہی کیوں کھڑی کرتے ہو؟ مجبوری سمجھو، میسن نے کہا، تو تم پل بنانے کی کوشش کرو گے؟ ظاہر ہے، مگر میں بتا دوں، اس جگہ پل بنانا بہت خطرناک ہے، یہ گر سکتا ہے، اور اس سے گزرتے ہوئے پوری ٹرین دریا میں جا سکتی ہے۔ نہیں، چٹانوں کا یہ پیالہ بہت مضبوط ہے، مگر اس کی ساخت کی وجہ سے اس پر پل بنانا بہت مشکل ہے۔ تم کوشش تو کرو، میسن نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ رابرٹ نے کام شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنا کام کر کے واپس چلا گیا تاکہ پل کی تیاری کا کام کر سکے۔ پل کے مختلف حصے ٹرین کے ذریعے بھیجے جاتے اور ان کو یہاں جوڑا جانا تھا۔ میسن نے اس دوران میں کٹاؤ کے آس پاس پتھر اور مٹی کی بھرائی شروع کروا دی تاکہ پل کو سہارا مل سکے۔ سارا دن دھول مٹی میں کام کر کے جب وہ واپس ہوٹل جاتا تھا تو کھانا کھاتے ہی بستر پر گر کر سو جاتا تھا۔ اس کے پاس مون سے 2 باتیں کرنے کا وقت اور ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ 15 دن بعد پل کے مختلف حصے آنا شروع ہو گئے تھے اور اب ان کو جوڑ کر پل تیار کرنا تھا۔
یہ کام رابرٹ کا تھا، اس لیے میسن اس کا انتظار کرنے لگا